آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا کی حقیقت کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا اور حقیقی گھر اور آخرت کی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا ہے، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو ان آیات کے حوالے سے اور اس جیسی دیگر آیات کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی رنگینی دیکھ رہے ہیں، چمک دمک دیکھ رہے ہیں اور فانی لذتوں پر یہ لوگ مست ہو گئے ہیں اور اس کی حقیقت سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، تو اس کی حقیقت انہیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن وقت معین تک کے لیے ہے۔ تو ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر تو نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ نیک لوگوں کو ان کی پوری نیکی کا اجر یہاں دنیا کے اندر نہیں ملتا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں وہ برے کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کی برائی کا بھی پورا کی سزا اس دنیا کے اندر نہیں مل سکتی، اس کے لیے آخرت کا ایک دن مقرر ہونا عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ ضروری ہے کہ یہ سب چیز پھر ختم ہو اور نیک کو اپنے نیکیوں کی پوری جزا ملے اور اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف سے فضل اور رحمت عطا فرمائیں۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں انہیں بھی اپنا کردار سامنے آ جانے کے بعد برے اعمال کی سزا پوری ملے۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں بلکہ فانی ہیں، کچھ مدت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عالم یعنی آخرت کا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید کے اندر بار بار آخرت کے انکار کرنے والوں کو سمجھائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔